ان لوگوں کے سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے داخل ہوتے، لیکن جب ان لوگوں نے یہ نہیں کیا، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، ذلت ہے، اور آخرت کے اندر بھی بڑا ہی عذاب ہے۔ جو بھی ایسے کام کرتے، نماز وغیرہ قائم کرنا، مسجد کو آباد کرنا، ان تمام چیزوں کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف لفظوں میں فرمان ہے، بیان ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ بیان کیا گیا تھا کہ مسجد کی تعمیر، مسجد کا نرمان وہی لوگ کرتے ہیں جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ مسجد تعمیر کرنے والوں کی صفت، یہ مسجد تعمیر کرنے والوں کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ مسجد جو نرمان کریں گے ان لوگوں کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اگر استطاعت ہیں، اور مسجد کو آباد کریں گے۔ اس لیے کہ مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مسجد کو آباد کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 114 کے اندر بھی ارشاد فرمایا، جو میں نے خطبۃ الحاجہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا، اس شخص سے زیادہ انیائے اور اتیاچار کرنے والا کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہوں کہ لوگ جا کر مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا کریں، اس بات سے لوگوں کو روکا کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ دوسرے لوگوں کو مسجد میں آنے سے اور مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان لوگوں کے لیے تو ضروری یہ تھا کہ وہ لوگ مسجدوں کے اندر ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے داخل ہوتے۔ یہ مشرکوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ مفسرین اکرام نے بیان کیا ہے کہ یہ عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوا۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو مسجد میں آنے سے روکا، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مشرکوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، مکہ کے کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے۔
وہ لوگ مسجد میں مورتی اور دیوی دیوتاؤں کو رکھے ہوئے تھے۔ جب اسلام آیا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اصل عبادت، حقیقی عبادت، اللہ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو روکا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ اور پھر جب وہاں مدینہ سے ایک مرتبہ سن 6 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں عمرہ کرنے کے ارادے سے، راستے میں روک دیا جاتا ہے کہ نہیں، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، مکہ میں داخل ہو کر کے کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، روک دیا جاتا ہے۔ اور وہیں سن 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے، بہت ساری جگہ ہم نے سنا ہے، چکتی جو ہوتا ہے مسلمان اور کافر کے درمیان۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہاں مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یعنی مشرکین سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا انیائے اور اتیاچار کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ مسلمانوں کو مسجد میں داخل ہونے سے، مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کے سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے داخل ہوتے، لیکن جب ان لوگوں نے یہ نہیں کیا، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، ذلت ہے، اور آخرت کے اندر بھی بڑا ہی عذاب ہے۔ جو بھی ایسے کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، ذلت ہے، اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا، بے عزت کرے گا ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کے اندر بھی بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے، مسجد نماز قائم کرنے کی جگہ ہے، مسجد آ کر کے اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، مسجد میں آ کر کے اللہ کا ذکر کرنے کی یہ مسجد جگہ ہے۔ یہ کافروں کے بارے میں کہا گیا، لیکن ہم بھی اگر آج مسجد تعمیر کر لیں، مسجد بنا لیں، نرمان کر لیں، لیکن مسجد میں آ کر کے نماز نہ پڑھے، مسجد کے اندر آ کر کے عبادات نہ کریں، مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کو یاد نہ کریں، مسجد میں آنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو پھر یہ مسجد بنانا، مسجد تعمیر کرنا یہ ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ نجات کا ذریعہ تب بنے گا جب ہم تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس مسجد کو ہم آباد کریں گے۔ اور آباد کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا، یہاں آ کر کے اللہ کو یاد کرنا، یہی ہے مسجد کو آباد کرنا۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد بنائے، مسجد تیار کرے، تعمیر کرے، نرمان کرے، لیکن مسجد میں آ کر کے مسجد کو آباد بھی کریں۔ مسجد کو آباد کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے دیکھیے سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 36، 37 اور 38، ان آیتوں کو اٹھا کر کے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں کیا بیان کیا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں یعنی اللہ کے گھروں میں، یہاں بیوت سے مراد، گھر سے مراد مسجدیں ہیں، مسجدوں کے اندر آ کر کے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مسجدوں کو بلند کیا جائے، اونچا کیا جائے، یعنی آباد کیا جائے، وَيُرْفَعُ فِيهَا اسمہ، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کو بلند کیا جائے۔ لیکن ہاں اس مسجد کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں
جو مسجد کے اندر آتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن لوگوں کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے سے نہیں روکتے ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی نہیں روکتے ہیں۔ یعنی ان کو جتنا بھی کام ہو، جتنی بھی تجارت ہو، جتنے بھی جھمیلے ہو، تمام کے تمام جھمیلے کو پار کر کے وہ وقت نکال کر کے مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کر کے نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جو مسجد میں آتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی تجارت، خرید و فروخت یہ ان کو مسجد میں آنے سے نہیں روکتی۔ تجارت کے اندر جھمیلے ہوتے ہیں، جب آپ تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، व्यवसाय کریں گے، آپ کو پریشانیاں ہوگی، وقت کی دقت ہوگی، مصروفیت ہوگی، آپ بزی رہیں گے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر اللہ کا ایمان ہے، وہ لوگ ایسے ہی وقت نکالتے ہیں۔ تجارت ان کو مسجد میں آنے سے نہیں روکتی، خرید و فروخت انہیں مسجد میں آنے سے نہیں روکتی، بلکہ وہ وقت نکال کر کے مسجد میں آتے ہیں۔ ان آیتوں کا آپ مطالعہ کیجئے، پتہ چلے گا کہ مومنوں کا یہ شیوا ہے، مومنوں کا یہ شیوا ہے، مومنوں کا یہ طرۂ امتیاز، مومنوں کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ جب وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسجد جب تعمیر کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، تو مسجد میں آ کر کے مسجد کو آباد کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں مسجد جمعہ کی نماز کے لیے وسیع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں مسجد بڑی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ جمعہ کے نماز میں لوگوں کو دقت نہ ہو، دوسری نماز میں اگر بارش وغیرہ ہو جائے، عید اور بقرعید کی نماز ہو تو اس میں دقت نہ ہو، لیکن کبھی ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو بڑی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، عصر کی نماز میں لوگ اتنے ہو گئے کہ مسجد کو بڑی کرنے کی ضرورت پڑ جائے، ایسی ضرورت نہیں پڑی۔ کیوں؟ ہمارے خود اپنے علاقے کے ہی لوگ اگر مسجد میں آ جائے وقت پر، تو ایسے ہی جیسے ہم جمعہ کے موقع پر پروگرام کے طور پر اور کسی نیت سے، ارادے سے مسجد بڑی کرتے ہیں، نماز 5 وقت کی نماز کے لیے بھی ہمیں مسجد بڑی کرنے کی ضرورت پڑتی، لیکن نہیں پڑتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نماز قائم کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ مسجد بنی ہے، مسجد بنائی جاتی ہے، تعمیر کی جاتی ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ سورۃ الجن سورہ نمبر 72 آیت نمبر غالباً 18، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ تمام کے تمام مساجدیں اللہ کی ہے، چنانچہ تم یہاں آ کر کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یعنی مسجد میں آؤ اور اللہ ہی کو پکارو۔ ان تمام آیتوں کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، یہاں بھی مساجد کو مساجد اللہ کی مسجد کہا گیا ہے، یعنی مسجد کی یہ ایک فضیلت ہے، اہمیت بیان کی گئی ہے، اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ مسجد، صرف مسجد نہیں کہا، مساجد اللہ کی مسجد۔ اور ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کی مسجد کو ہم ویران چھوڑ دیں، اللہ کی مسجد کو ہم غیر آباد چھوڑ دیں، اللہ کی مسجد کو ایسے ہی ہم چھوڑ دیں، کہیں کسی جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہیں کسی علاقے میں کہیں وقتیہ مسجد ہے، ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ اذان دینے والا کوئی نہیں، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، ایسا بھی وقت پار ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر کے بھی ہمارے گاؤں میں، ہمارے معاشرے میں اگر ایسی مسجد ویران چلی جائے، نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو، اذان دینے والا کوئی نہ ہو، صرف مسجد تعمیر کر لیے، یہ ہمیں نجات نہیں دے دے گا، یہ ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گی۔ یہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ اعمال، اچھے اعمال، نیک اعمال ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں مسجد میں آ کر کے مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ کے اندر یہ حدیث آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، بشر المشائین، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو لوگ پیدل چل کر کے جاتے ہیں، فی الظلم، اندھیروں میں، الی المساجد، مسجدوں کی طرف۔ آج کل تو اندھیروں میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ زمانہ تھا جہاں لائٹ کی کوئی بندوبست نہیں تھا، اس زمانے میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اندھیروں میں جو پیدل چل کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، اے صحابہ کرام، ان تمام کی تمام لوگوں کو آپ گڈ نیوز سنا دیجئے۔ ان کو کیا ملے گا؟ بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو روشنی ملے گی، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نور ملے گا جو اس دنیا کے اندر اگر کہیں اندھیرا بھی ہو، راستے میں اگر اجالا نہ ہو، لیکن اللہ کی خاطر اگر ہم پیدل چل کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، گرچہ اس دنیا کے اندر اندھیرے میں جاتے ہیں، آخرت کے وقت جہاں ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے روشنی مل جائے، مجھے نور مل جائے، ایسے لوگوں کو نور سے نوازا جائے گا، ایسے لوگوں کو مکمل اجل دیا جائے گا، مکمل روشنی دی جائے گی۔ بالنور التام، عربی کا لفظ ہے، نور کے معنی روشنی اور تام کے معنی ہے مکمل، یعنی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پل صراط پار کرنے میں، میدان محشر میں، اور کہیں بھی جہاں جہاں ہمارا حساب نکاش لیا جائے گا، ہر جگہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کہیں اندھیرا نہیں ہوگا، ہر طرف نور اور نور، روشنی اور روشنی، لائٹ ہی لائٹ ہوگی اگر ہم اس دنیا کے اندر پیدل چل کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو یہ مسجد میں آنے کی فضیلت ہے۔